وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور ہم نے سمودیوں کی طرف ان کے بھائی صالح کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا اے قوم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تم کو مٹی سے بنایا اور زمین پر آباد فرمایا، لہٰذا اس سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو۔ یاد رکھو میرا رب بہت نزدیک ہے، دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے صالح، اب سے پہلے تم سے ہماری امیدیں وابستہ تھی، کیا تم ہمیں ان کی عبادت سے روک رہے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ ہم اس سے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ایک بڑے شک میں مبتلا ہیں جو ہمیں تردد میں ڈالے ہوئے ہے۔ فرمایا اے قوم بتاؤ، اگر میں اپنے رب کے پاس والی کسی معقول دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی رحمت بخش دی ہو، پھر اگر میں اس کی حکم عدولی پر اتر آؤں تو اس کے عذاب سے میری کون مدد کر سکتا ہے؟ تم تو مجھے نقصان کی طرف لے کر جا رہے ہو۔ اور اے قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، لہٰذا اسے اللہ کی زمین پہ کھانے پینے دو اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ تم پر فوراً عذاب آ جائے گا۔ لیکن سمودیوں نے اسے مار ڈالا۔ آخر آپ نے فرمایا اب تم 3 دن تک اور اپنے گھر والوں میں رہ لو، یہ وعدہ خلاف ہونے والا نہیں۔ پھر جب ہمارا عذاب آ پہنچا تو ہم نے رحمت سے صالحوں کو اور ان کے ساتھ والے مومنوں کو عذاب سے اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ بلا شبہ آپ کا رب بڑا ہی زبردست غالب ہے، اور ظالموں کو کڑاکے نے آ لیا۔ پھر وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل مرے کے مرے رہ گئے، جیسے یہاں کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے۔ دیکھو سمودیوں نے اپنے رب کو نہ مانا، کان کھول کے سن لو، سمودی بھی اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا۔ دیکھو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور انہیں سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا، فوراً گائے کے بچے کا بنا ہوا گوشت لے کر آئے۔ پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے تو انہیں بیگانہ پا کر ان سے خوف محسوس کرنے لگے۔ فرشتوں نے کہا آپ خوف نہ کریں، ہم لوتیوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ آپ کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی ہنس پڑی اور ہم نے انہیں اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔ کہنے لگی ہائے میری کس طرح اولاد ہو سکتی ہے، میں تو بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بھی کافی عمر کے ہیں۔ واقعہ یہ بات انتہائی تعجب خیز ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا تم کو اللہ کی قدرت پر تعجب ہے؟ اے ابراہیم کے گھرانے والوں، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں اترتی ہیں۔ واقعی اللہ لائق کی تعریف ہے اور بڑا بزرگی والا ہے۔ خلیل اللہ کے گھر نوجوانوں کی صورت میں مہمان آئے تھے۔ یہ بھیجے ہوئے فرشتے تھے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ یہ انسانی شکل میں تھے، اس لیے آپ نے جیسے ہی دیکھا اور آپ مہمان نواز بہت تھے، آپ نے فوراً مہمانوں کے لیے بھنا ہوا بکرا گوشت سامنے پیش کیا۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ جب مہمان آئے تو سب سے پہلے جو بھی گھر میں چیز موجود ہو خاطر و توازوں میں آگے رکھیں، اور پھر آرام سے جو بھی آپ نے تکلفات کرنے ہیں یا ان کا پروگرام پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنی دیر رکیں گے، آپ پھر مزید جو کرنا چاہیے کریں، لیکن ان کے آنے کے وقت جو بھی آپ کے پاس چیز میسر ہو فوراً ان کے آگے رکھیں۔ اور پھر دوسری چیز انہوں نے آ کے سلام کیا، قالا سلام وما لبثت، تو انہوں نے آ کے سلام کیا۔ تو مہمانوں جب آئے سلام کیا تو آگے سے میزبان کا بھی کام ہے کہ اس کے سلام کا جواب دیں۔ یہ 2 چیزیں ہمیں مہمان نوازی میں سامنے نظر آتی ہیں کہ اچھی دل سے سلام کا جواب دیا جائے اور فوراً ان کی خاطر کے لیے جو گھر میں چیزیں موجود ہو وہ رکھی جائے۔ اب مہمانوں جو تھے وہ تو فرشتے تھے، تو فرشتے تو کھاتے نہیں تھے۔ اب اس دور میں کوئی کسی گھر نہ کھائے تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ناراض ہے یا اس کے ساتھ وہ دشمنی رکھتا ہے۔ تو جب انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیسے مہمان ہیں جو ہم خاطر تواضع کر رہے ہیں کھاتے نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 4 مقدس مہمان تھے، یعنی جبرائیل، میکال، اسرافیل اور رافعیل واللال۔ تو پھر جب ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہم لوتیوں کی طرف آئے ہیں ان کو عذاب دینے کے لیے، لیکن ہم جاتے جاتے آپ کو خوشخبری بھی دینے آئے ہیں، اور آپ نے ان کو اولاد کی خوشخبری دی۔ تو فرشتوں کا جواب سن کے بڑی حیرانگی ہوئی حضرت سارہ کو، کیونکہ وہ 5 تھی، بوڑھی تھی، ان کے شوہر بھی کافی بڑے ہو چکے تھے، مگر اللہ کی قدرت کے اندر ہر چیز اس کا فیصلہ ہو کے رہتا ہے۔ سو اللہ نے کہا فرشتوں کی زبانی اے نبی کے کرانے والوں، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، تم کو اس قدرت میں تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اپنے افعال میں حقدار تعریف اور توصیف ہے اور اپنی ذات اور صفات والے اقوال میں بزرگ ہے۔ پھر جب ابراہیم کا ڈر جاتا رہا، ان کے پاس خوشخبری بھی پہنچ گئی تو وہ ہم سے لوتیوں کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ واقعی ابراہیم بڑے بردبار، نرم طبع اور اللہ کی طرف جھکنے والے تھے۔ ابراہیم یہ خیال ترک کر دو، دیکھو تمہارے رب کا حکم آ پہنچا، لوتیوں پر عذاب آ کر ہی دے گا جو لوٹایا نہیں جا سکتا۔ خلیل اللہ کی نرم دلی کا یہاں واقعہ ہے۔ ساری بات سننے کے بعد انہیں فوراً فکر ہو گئی جو کہ عذاب لوتیوں پہ آنا تھا۔
فرشتوں کا پورا واقعہ معلوم ہونے کے بعد خلیل اللہ کا ڈر جاتا رہا اور بیٹے کی بشارت سن کر لوتیوں کی ہلاکت کے بارے میں آپ نے پوچھا جس بستی میں 300 مومنوں کیسے برباد کیا جا سکتا ہے؟ جواب ملا نہیں۔ پوچھا اگر 40 ہو تو فرمایا جب بھی نہیں۔ پوچھا اگر 30 ہو بولے پھر بھی نہیں۔ آخر میں پوچھا اگر 5 ہو تو فرمایا پھر بھی نہیں۔ پوچھا اگر 1 ہو بولا پھر بھی نہیں۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا تم کس طرح لوت کے ہوتے ہوئے بستی ہلاک کرو گے؟ فرشتوں نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ وہاں لوت اور دیگر مومن ہیں، ہم انہیں اور ان کے گھر والوں کو ان کی بیوی کے علاوہ عذاب سے بچا لیں گے۔ یہ سن کر آپ کو تسلی ہوئی۔ آپ بڑے تحمل والے تھے، بڑے نرم مزاج تھے، بہت اللہ کی طرف جھکنے والے تھے۔ اس آیت میں خلیل اللہ کی بڑی خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ اور جب ہمارے قاصد فرشتے لوت کے پاس آئے اور ان کی وجہ سے سخت فکر مند ہوئے اور اندر کڑنے لگے اور بولے کہ آج کا دن تو بڑا سخت ہے۔ ان کی قوم بھاگی بھاگی ان کے پاس آئی اور یہ پہلے سے بد اخلاقیوں میں گرفتار تھے۔ آپ نے فرمایا میری قوم، یہ میری وہ بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے صاف ستھری اور پاکیزہ ہیں، لہٰذا اللہ سے ڈر جو مجھے مہمانوں میں ذلیل نہ کرو۔ کیا تم میں ایک بھی اچھا آدمی نہیں؟ بولے تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہمیں تمہاری بیوی بیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں اور تمہیں ہماری غرض بھی خوب معلوم ہے۔ خلیل اللہ کے گھر لوتیوں کی ہلاکت کی بشارت دے کر فرشتے نہایت خوبصورت جوانوں کی صورت میں لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ لوط علیہ السلام سمجھ گئے کہ میری بہت بڑی اب مشکل آ گئی، اگر میں مہمانوں کو گھر نہیں رکھتا تو بھی گنہگار ہوتا ہوں، اور اگر رکھتا ہوں تو میری قوم بہت بد اخلاق ہو چکی ہے اور وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے ہیں۔ سو انہوں نے جب ان کی قوم کو پتہ چلا کہ بہت خوبصورت نوجوان حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے ہیں تو دوڑے ہوئے آپ کے گھر آئے۔ آپ نے ان کو کہا کہ دیکھو قوم کی جو بیٹیاں ہیں، جو عورتیں اللہ نے اسی کے لیے کام کے لیے بنائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آپ اپنی ضرورت پوری کریں اور نسل انسانی کی بقا ہے۔ جب یہ واز دیا تو انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے کہا ہمیں ان عورتوں سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمیں صرف اور صرف ان لڑکوں سے دلچسپی ہے۔ تو یہ سارا واقعہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا ڈر جو مجھے مہمانوں کے سامنے ذلیل نہ کرو، عورتوں سے نکاح کر کے ان کے پاس جاؤ، گندے خیال لے کر مردوں کے پاس نہ ہو، بھلے آدمی ہو، دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، میری عزت اور لاج رکھو۔ کیا تم میں کوئی سمجھدار اور نیک شخص نہیں جو میری نصیحت مان لے؟ قوم کی جو ساری قوم تھی اس نے وہی جواب دیا کہ آپ ہمارا ارادہ جانتے ہیں اور ہمیں ہماری خواہش کو پوری کرنے دیں، آپ ہمیں اس طرح کی نصیحت نہ کریں۔ فرمایا کاش قالوا لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، فرمایا کاش مجھے تم سے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی زبردست کی پناہ میں ہوتا۔ فرشتوں نے کہا لوط ہم تو آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ آپ تک پہنچ نہیں سکتے، لہٰذا آپ اپنے گھر والوں کو لے کر آخری رات میں چلے جائیے، خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، سوائے آپ کی بیوی کے، اس سے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو ان سب سے پہنچے گا۔ یاد رکھو صبح کا وقت ان کے وعدے کا ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ حذیفہ بن یمان کہتے جب فرشتے حسین نوجوانوں کی صورت میں آپ کے پاس آئے تو آپ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، انہوں نے آپ سے رات بھر ٹھہرنے کی درخواست کی۔ حق تعالیٰ نے جبرائیل سے کہہ دیا تھا جب تک 3 بار لوط قوم کی بد اخلاقی کی گواہی نہ دے دے انہیں ہلاک نہ کرنا۔ آپ نے ان پردیسیوں کو ٹھہرانے کا عزم کر لیا اور قوم کی شرارت سے ان کے گوشے ان کو بتا بھی دی۔ پھر کچھ دور چل کر فرمایا جانتے ہو شہر والے کیا کرتے ہیں؟ روئے زمین پر اس سے بدتر کوئی قوم نہیں، میں تمہیں کہاں لے کے جاؤں؟ کیا قوم کی طرف لے جاؤں جو دنیا میں انتہائی بدترین ہے؟ جبرائیل نے فرشتوں کی طرف دیکھ کر فرمایا یہ پہلی شہادت ہے۔ یاد رکھنا پھر جب شہر کے درمیان پہنچے اور آپ کو مہمانوں کی بے عزتی کا خطرہ ہوا تمہارے شرم کے پانی پانی ہو گئے، اور فرمایا جانتے ہو شہر کے باشندے کیا کرتے ہیں؟ روئے زمین پر ان سے زیادہ گندی کوئی قوم نہیں، بلا شبہ میری قوم دنیا میں بدترین قوم ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں کی طرف دیکھ کر کہا یہ دوسری گواہی ہوگی، یاد رکھنا۔ پھر جب گھر کے دروازے پہ پہنچے تو شرم سے اور ان پر ترس کھا کر رو پڑے اور فرمایا کیا بتاؤں میری قوم کیا شرارت کرتی ہے؟ جانتے ہو شہر کے باشندے کس بیماری میں مبتلا ہیں؟ میرے علم میں دنیا میں کہیں کے باشندے اس سے زیادہ شریر نہیں۔ جبرائیل نے فرشتوں سے فرمایا 3 شہادتیں ہوگی، یاد رکھنا اب یہ قوم عذاب کی حقدار بن جائے گی۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود۔ جب ہمارا عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس شہر کو پلٹ دیا اور اس بتہ بتہ کنکرے پھینک پتھروں کی بارش کر دی جو آپ کے رب کے پاس سے نشان والے تھے، اور یہ عذاب ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہیں تھا۔ یعنی جو ان جیسا کام کرے گا اس سے بھی عذاب کچھ دور نہیں ہے، اس لیے ان کے بدماشیوں کو کان کھول کے سن لینا چاہیے کہ اللہ کا عذاب ان کی طاقت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو لواطت کرتے دیکھو تو دونوں کو قتل کر ڈالو۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔
اپنے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. انہوں نے فرمایا اے قوم اللہ کی عبادت کرو, تمہارے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں, اور نہ تم میں کمی نہ کرو. میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں. مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا جو جامعہ مصائب ہوگا ڈر ہے. حضرت شعیب کا آواز تھا. مدینہ عرب کا ایک قبیلہ تھا جو حجاز و شام کے درمیان معان کے قریب آباد تھا. پھر اس علاقے میں یہ قبیلہ آباد, اس کا نام بھی مدین پڑ گیا. اللہ نے اس علاقے کے باشندوں کی طرف شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. آپ ان میں اونچے نسب و خاندان کے تھے, چونکہ آپ اس قوم میں سے تھے اس لیے اخام کا لفظ استعمال ہوا. آپ نے اپنی قوم کو توحید کی رغبت دلائی اور ناپ تول کی کمی کی مذمت کی, لیکن کسی نے آپ کی بات نہیں مانی. کہا اے میری قوم, انصاف سے پورا ناپو اور تولو, لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو, ملک میں فساد نہ بچاؤ. اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کا حلال کیا ہوا نفع تمہارے لیے بہت بہتر ہے, اور میں تمہارا پیرا دینے والا تو ہوں ہی نہیں. قوم نے جواب دیا ہے شعیب, کیا تمہیں تمہاری نماز ہم کو یہی ہدایت کرتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبود چھوڑ بیٹھیں یا اپنے مال میں حسب منشا تصرف نہ کریں؟ ہاں آپ ہی بردباد اور نیک بخت ہیں. یعنی ان سے کہا گیا کہ اپنی نمازیں پڑھو, اپنی نمازوں کے ساتھ تعلق رکھو. ایسی نمازوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں جو نمازیں پڑھ کے تم ہمیں نصیحت کرتے ہو. سو انہیں پتہ چل گیا تھا کہ نماز کا اصل مقصد کیا ہے. سو ہمیں بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ہماری نماز کا اصل مقصد کیا. ہماری نماز ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سبق دیتی ہے, بری باتوں سے روکتی ہے اور اچھے کاموں کی ترغیب دیتی ہے. اگر ہماری نماز سے ہمارے اندر کوئی فرق نہیں پڑا تو پھر سمجھ لیں کہ ہماری نماز کیسی ہے. تو انہوں نے کہا شعیب کو کہ تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے. فرمایا اے قوم بلا بتاؤ تو صحیح, اگر میں اپنے رب کے پاس والی کسی قطعی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس والی بہترین عطیہ سے نوازا ہو تو کیسے تبلیغ نہ کروں؟ میرا یہ ضبط نہیں ہے کہ میں تمہاری مخالفت کر کے اس کام کی طرف مائل ہو جاؤں جس سے میں تم کو روک رہا ہوں. میں تو مقدر پر اصلاح چاہتا ہوں, مجھے اصلاح کی توفیق اللہ کی امداد کے ساتھ ہے. میرا اسی پر بھروسہ ہے اور میں اسی طرف جھکا ہوا ہوں. قوم میری مخالفت تم کو عذابوں پہ آمادہ نہ کرے جو قوم نوح, قوم ہود, قوم صالحہ پر آ چکے. تم سے قوم لوط کچھ بھی دور نہیں. تم اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو, اس کی طرف جھک جاؤ. یاد رکھو میرا رب بڑا ہی مہربان, بڑا ہی محبت کرنے والا ہے. اب اس طرح کے واقعات جب سورج ہود میں اترے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فکر سے بوڑھے ہی ہو گئے. ہلا دینے والے واقعات ہیں کہ انبیاء کس طرح تبلیغ کر رہے ہیں, کس طرح منت سماجت کر رہے ہیں, کس طرح اللہ کے عذابوں سے ڈرا رہے ہیں, اور قوم میں کتنی ہٹ دھرم ہے, اور کس طرح ان کا آگے سے دھڑلے سے جواب دے رہے ہیں. قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا نراك فينا ضعيفا. قوم نے جواب دیا شعیب آپ کی اکثر باتیں تمہاری سمجھ ہی میں سے باہر ہیں اور ہم آپ کو اپنے اندر کمزوری دیکھتے ہیں. اگر آپ کا خاندان نہ ہوتا تو ہم آپ کو سنسار کر دیتے. ہماری نگاہ میں آپ کچھ عزت والے تو ہے نہیں. فرمایا ہے قوم کیا تمہارے خیال میں میرے خاندان والے اللہ سے بھی زیادہ عزت والے ہیں اور تم نے اللہ کو پیٹ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ یقین مانو میرا رب تمہارے تمام کام کھیرے ہوئے ہیں. یعنی شعیب علیہ السلام کا جواب تھا کہ آپ کی پہیلیاں, انہوں نے کہا ہمیں سمجھ نہیں آتی, آپ ساری قوم میں کمزور ہیں, آپ کے قبیلے کا خیال ہے ورنہ ہم آپ کو سنسار کر دیتے. قوم میں آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہے کیونکہ آپ کی کوئی عزت اور وقت نہیں. نعوذ باللہ. زیادہ شعیب علیہ السلام کو جواب دیا جا رہا ہے وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ. اے قوم تم بھی اپنی جگہ پہ عمل کیے جاؤ, میں بھی عمل کر رہا ہوں. تم کو جلدی معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کر دینے والا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. اور جب میرا عذاب آ پہنچا تو میں نے اپنی رحمت سے شعیب کو اور ان کے ساتھ والے ایمانداروں کو بچا لیا اور ظالموں کو ایک کڑاکے دار آواز میں آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل مرے کے مرے رہ گئے, گویا وہ ان میں کبھی آباد نہ ہوئے تھے. سن لو قوم مدین بھی رحمت سے دور ہوئی جیسے سمودی دور ہوئے. یعنی ان کے گھر ایسے ہو گئے جیسے وہ کبھی آباد ہی نہ ہوئے. قرآن میں قوم شعیب پہ جن عذابوں کا بیان ہے, آنکھ کڑاکے دار آواز کا, اعراف میں زلزلے کا اور شعراء میں بادل کے دن والے عذاب کا بیان ہے. قوم ایک ہی ہے مگر اس پر 3 عذاب اکٹھے آئے, لہذا ہر مقام پر مناسب اس کا ذکر کیا گیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ. دیکھو ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں کھلی دلیلوں کے ساتھ رسول بنا کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا, لیکن لوگ فرعون کے حکم کی پیروی کرتے رہے. حالانکہ اس کا حکم ٹھیک نہ تھا. قیامت کے دن یہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور انہیں دوزخ میں جا دھکیلے گا. وہ بدترین گھاٹ ہے جس میں وہ داخل کیے جائیں گے. ان پر اس دن بھی پھٹکار ڈالی جائے گی اور قیامت کے دن بھی وہ بدترین انعام ہے جو انہیں دیا جائے گا.
چونکہ یہ لوگ دنیا میں اس کے پیچھے پیچھے تھے، اس لیے آخرت میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے، سب کے سب آگے پیچھے جائیں گے، سب کو جہنم کے دروازے پہ لا کھڑا کرے گا، خود بھی جہنم میں جائے گا اور اپنے ساتھ اپنے سارے پیروکاروں کو بھی جہنم کا عذاب میں لے جائے گا۔ یہ نبالیوں کی کچھ خبریں ہیں جنہیں ہم آپ سے بیان کریں، ان میں سے کچھ تو موجود ہیں، کچھ فنا ہو گیا۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، البتہ انہوں نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا، پھر جب آپ کے رب کا عذاب آ گیا تو ان کے معبودوں کے کچھ ان کے کام نہ آ سکے جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، بلکہ انہوں نے اور ان کے نقصان میں اضافہ ہی کر دیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ آپ کے رب کے پکڑنے کا یہی طریقہ ہے، جب وہ کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو اسی طرح پکڑتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اس کی پکڑ بڑی دردناک اور کڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یعنی ان ظالموں کی طرح ہر ظالم اپنی ہلاکت کا منتظر ہے، اللہ کی پکڑ بڑی کڑی اور دردناک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، پھر جب اسے پکڑتا ہے تو مہلت نہیں دیتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذلک یوم مجموع لہ الناس وذلک یوم مشہود۔ یقیناً ان واقعات میں آخرت کے عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن تمام لوگ جمع ہوں گے، یہ وہ دن ہوگا جس دن سب موجود ہوں گے۔ ہم نے صرف ایک مقررہ مدت تک کے لیے اسے پیچھے ہٹا لیا۔ جب یہ دن آ جائے گا تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی لب بھی نہ ہلا سکے گا، پھر لوگوں میں سے کوئی تو خوش قسمت ہوگا، کوئی بدبخت ہوگا۔ یعنی قیامت آ جائے گی تو کسی کو اللہ کی اجازت کے بغیر لب ہلانے کی مجال ہی نہ ہوگی، سوائے ان کے جس پہ اللہ مہربان ہوگا، اللہ اجازت دے گا اور وہ بات بھی ڈھنگ کی کریں گے۔ ایسا شخص جو توحید پہ ہوگا وہ گناہگاروں کی سفارش کے لیے لب کشائی کیسے کر سکتا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ لیکن جو بد نصیب ہے وہ جہنم کی آگ میں ہوگی، جہاں وہ گھٹ گھٹ کر اور چیخ چیخ کر روئیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہے، مگر جس قدر آپ کے رب کو منظور ہوگا۔ بلا شبہ آپ کا رب جو اونچائی گر گزرنے والا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ لیکن جو خوش نصیب ہیں وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین قائم ہے، مگر جو آپ کے رب کو منظور ہوگا اللہ انا ختم ہونے والی بخشش عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو مینڈے کی صورت میں لا کر جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا، پھر اعلان کر دیا جائے گا اے جنت والو اب تم سب کے لیے ہمیشہ کی ہے موت نہیں، اور اے جہنمیوں تم سب کے لیے دوام ہے موت نہیں۔ اے جنتیوں اب تمہیں زوال کا کھٹکا نہیں، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ آپ کا فرمان ہے اور تمہیں ہمیشہ تم جوان ہی رہوگے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، ہمیشہ تندرست رہوگے، کبھی بیمار نہ ہوگے، اور ہمیشہ عیش میں رہوگے اور کبھی تنگی نہیں اٹھاؤگے۔ فلا تکو فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل۔ لہٰذا آپ کو ان کی طرف سے جنہیں یہ پوج رہے ہیں شک میں نہیں رہنا چاہیے، جس طرح ان سے پہلے کتوں کو ان کے باپ دادا پوچھتے تھے اسی طرح یہ پوچھ رہے ہیں۔ ہم انہیں ان کا مکمل حصہ بلا کسی کمی کے ضرور دے کر لیں گے۔ دیکھو ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف ڈال دیا کرو، اگر آپ کے رب کی بات پہلے نہ گزر چکی ہوتی تو کبھی کا ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ بلا شبہ اس کی طرف سے ایسے شبے میں ہیں جو انہیں تردد میں ڈالے ہوئے، آپ کا رب ہر ایک اس کے عملوں کا پورا بدلہ دے گا۔ جب اس کے پاس جائیں گے یقیناً اللہ اس کے عملوں سے خوب خبردار ہے۔ فاستقم، استقامت کا حکم ہے، جمے رہو، کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، آپ اور آپ کے ساتھ جو توبہ کر چکے ہیں اس پر جمے رہیں جس کا آپ کو حکم دیا ہے، اور حد سے آگے نہ بڑھیے۔ یاد رکھیے اللہ آپ کے تمام عمل اچھی طرح دیکھ رہا ہے، ظالموں کی طرف نہ جھکیے ورنہ آپ کو بھی آگ کا شعلہ لپیٹ لے جائے گا، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہ ہوگا اور تمہاری نہ مدد کی جائے گی۔ اللہ کے محبوب نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو استقامت کا حکم دیا گیا، کیونکہ دشمنوں پر فتح پانے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے، اور بغاوت اور سرکشی سے باز رہنے کی تاکید ہے، کیونکہ یہ دونوں تباہ کن ہیں۔ تو گویا کسی غیر مسلم پر ہی زیادتی کیوں نہ ہو، در حقیقت زیادتی بذات بری اور تباہ کن ہے۔ یعنی دین کی باتوں میں سستی اور اغمال سے کام نہ لو، شرک کی طرف نہ جھکو، شرکیہ جملوں سے مطمئن اور خوش نہ ہو جایا کرو، اور نہ شرکیہ جملوں اور عملوں سے مطمئن ہوا کرو، نیز ظالموں کی طرف مت جھکا کرو، نہ ان کی مدد کیا کرو، نہ ان کے عملوں سے راضی ہو جایا کرو۔ دراصل ظالموں کی حمایت ظالم کی
ہمارے ایسا ہی ہے کہ جیسا آپ نے ظلم میں اس کے ساتھ ساتھ دیا. واقیم الصلاۃ طرف النار وزلفا من اللیل، آپ دن کے دونوں طرف میں نماز قائم رکھیں اور رات کی ساعتوں میں بھی یاد رکھیں، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. نصیحت ماننے والوں کے لیے نصیحت ہے. اب صبر کیجئے، بلا شبہ اللہ محسنین کے ساتھ ہے. اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. پھر تم میں سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے ذی اثر لوگ کیوں نہ ہوتے جو ملک میں فساد سے لوگوں کو روکتے، علاوہ ان گنتی کے لوگوں کے جن کو ہم نے ان میں سے بچا لیا تھا، اور ظالم اس کی پیروی کرتے رہے جس میں نے اسودگی دی تھی اور وہ تھے ہی مجرم. آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ آبادیوں کو ظلم سے تباہ کر دے اور ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں، مصلح ہوں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفًا، اور اگر آپ کے رب کو منظور ہوتا تو سب کو ایک ہی طریقے کا بنا دیتے، اور لوگ اختلاف کرتے نہیں گے مگر جن پر آپ کا رب رحم فرمائے. اللہ نے اسی لیے پیدا کیا اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو گئی کہ جہنم جنوں اور انسانوں سے میں بھر دوں گا. پہلی جماعت میں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی 71 فرقوں میں اور عیسائی 72 فرقوں میں بٹ گئے اور مسلمان 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، جن میں ایک فرقے کے سوا سب جہنمی ہوں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ فرمایا جو اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جنت اور جہنم میں بات چیت ہوئی. جنت بولی مجھ میں کمزور اور گرے پڑے لوگ کی آباد ہوتے ہیں. جہنم بولی مجھے اونچی ناک والے اور سخت گروں سے ترجیح دی گئی. اللہ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، میں جسے چاہوں گا اس پر تجھے دیکھ کر رحم فرماؤں گا. دوسرے سے فرمایا تو میرا عذاب ہے، میں تجھے دیکھ کر جس سے چاہوں گا انتقام لوں گا اور تم میں سے ہر ایک بھر دی جائے گی. جنت میں جگہ خالی رہے گی. آخرکار اللہ اس کے لیے ایک مخلوق پیدا فرمائیں گے جو اس کی خالی جگہ بات کریں گے. جہنم حل من مزید کا نعرہ لگاتی رہے گی. آخرکار اللہ تعالیٰ اپنے قدم اس پہ رکھ دیں گے، پھر وہ چیخ پڑے گی تیری عزت کی قسم، بس بس بس. اللہ میں جنت اور جنت میں لے جانے والے اعمال کے قریب کرے اور اللہ تعالیٰ میں جہنم اور جہنم میں لے جانے والے اعمال سے دور رکھے. اور ہم آپ کے سامنے نبیوں کے تمام حالات آپ کی تسکین تباہ کے لیے بیان کر رہے ہیں. آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق آ چکا جو ایمان والوں کے لیے بند اور نصیحت ہے. سابقہ امتوں کا نبیوں کا نام ماننا، نبیوں کو ان کے اذیت سے صبر کرنا اور واضح و نصیحت میں لگے رہنا، اللہ کا عذاب آنا، نافرمانوں کا برباد ہونا اور فرما برداروں کا بچ جانا. ہم نے آپ کو یہ تمام باتیں اس لیے بتائی تاکہ آپ کے دل کو تسکین ہو. آپ پر اس صورت میں جو حق ظاہر ہو چکا، دنیا نے اپنی آنکھوں سے کافروں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا اور ایمان والوں کو پھلتے پھولتے دیکھا. اللہ کا فضل و کرم مسلمانوں پہ ہوا اور اسلام ساری دنیا میں پھیلا. نصرت اور فتح نے مسلمانوں کے قدم چوم لیے. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. اور جو ایمان نہیں لاتے آپ ان سے فرما دیں تم اپنے طریقے پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهُ فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور آسمان زمین کا غیب اللہ کی ذات کے لیے مخصوص ہے، تمام کاموں کا وہی مرجع ہے، لہذا آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں. آپ کا رب آپ کے سارے کاموں سے خبردار ہے. یعنی مطلق غیب کو جاننے والا صرف اللہ کی ذات ہے، وہی تمام کاموں کو مرجع ہے، وہی حساب کے دن ہر عامل کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے گا. وہی خالق ہے، وہی حاکم ہے، وہی شہنشاہ ہے. لہٰذا ایمان والوں کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ جو اس پر بھروسہ رکھے گا اس کی طرف جھکے گا اللہ سے کافی ہوگا. مخالفین اسلام کی اذیت اللہ کو معلوم ہے، وہ ان کی حالتوں سے، ان کی باتوں سے، ان کی حرکتوں سے خوب واقف ہے. انہیں دنیا اور آخرت میں پورا پورا بدلہ دے گا. اور اے نبی آپ اپنے مقدس جماعت کے ساتھ دونوں جہانوں میں کامیاب اور سرخرو ہوں گے.